بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية منسوخة بقوله بعده: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت: هو من باب تخصيص العام. بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق، لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے جو اس کے بعد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قلت میں کہتا ہوں، یعنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ عام کی تخصیص کے قبیل سے ہے۔ ہوا من باب تخصیص العامی، یہ عام کی تخصیص کے قبیل سے ہے۔ بینت الآیت المتأخرہ، واضح کیا ہے پچھلی آیت نے کہ مراد ما فی انفسکم من الاخلاص والنفاق ہے، کہ مراد وہ اخلاص اور نفاق ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان المراد ما فی انفسکم، مراد وہ اخلاص اور نفاق ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ لا من احادیث النفس، نہ کہ نفس کے دل کے وہ خیالات، احادیث النفس دل کے خیالات، التی لا اختیار فیہا، جن میں اختیار نہیں ہے۔ فإن التکلیف، کیونکہ مکلف بنانا نہیں ہوتا ہے مگر الا فیما، مگر اس چیز میں ہوا فی وسع الانسانی، جو انسان کی وسعت اور قدرت میں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 6 آیت ہے جس کے تعلق سے نسخ کے متعلق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی بحث کی ہے۔ آیت کا سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو گے اس چیز کو فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا ان کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آیت کا جو ظاہر ہے اور ما فی انفسکم کا جو عموم ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ دل میں غیر اختیاری یا اختیاری طور پر جو بھی برے خیالات، گندے وساوس آتے ہیں ان پر بھی گرفت ہونی چاہیے، چونکہ قرآن تو عام کہہ رہا ہے ما فی انفسکم، اگر تم ظاہر کر دو ان چیزوں کو جو دلوں میں ہے یا چھپا لو تو اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔ اب دل میں آنے والی جو چیزیں ہیں وہ اختیاری طور پر بھی کچھ خیالات آتے ہیں، غیر اختیاری طور پر بھی آتے ہیں، تو آیت کا ظاہر یہ ہے کہ سب چیزوں پر گرفت ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ابتداءً اس آیت کا یہی مفہوم سمجھا کہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، اب تک جن احکامات کا ہمیں مکلف بنایا گیا تھا، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے ادا کرنے پر تو ہم لوگ قادر تھے، لیکن یہ جو آیت ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس آیت پر عمل کرنا اللہ کے رسول ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ظاہر بات ہے دلوں کے غیر اختیاری جو خیالات ہوتے ہیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ بات سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا
کہ تم لوگوں کو اللہ کے ہر ارشاد پر سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، یعنی اس کو دل اور جان سے قبول کرنا چاہیے۔ یہودیوں اور نصارہ کی طرح سمعنا و عصینا کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ الفاظ مبارک سنے تو حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ پھر اس کے بعد میں جو بعد والی آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کی، جس آیت کے اندر تعریف کی گئی ہے کہ صحابہ کرام نے فوراً سمعنا و اطعنا کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے بقدر، یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ مواخذہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، پکڑ جو ہوگی وہ صرف اختیاری باتوں پر ہوگی، غیر اختیاری باتوں پر اور بھول چوک پر اللہ کی جانب سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہ جو آیت ہے ابتدا والی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز پر پکڑ ہو، اختیاری غیر اختیاری تمام خیالات پر پکڑ ہو۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اختیاری باتوں پر تو مواخذہ ہے، غیر اختیاری باتوں پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو اسی کے پیش نظر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آیت ناسخ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کے لیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اور میری رائے یہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ نسخ فرما دیا کہ بین تبدو ما فی انفسکم، یہ منسوخ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے، اس کو منسوخ قرار دینا درست نہیں ہے، یہ نسخ نہیں ہے بلکہ یہ عام کی تخصیص ہے۔ گویا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ خاص ہے اور ان تبدو ما فی انفسکم یہ عام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے اس نے یہ چیز واضح کی ہے کہ ما فی انفسکم سے یہ خلاص اور نفاق مراد ہے، یعنی تمہارے دلوں کے اندر جو نفاق ہے یا جو یہ خلاص ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مواخذہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر اس پر دیا جاتا ہے۔ دل میں غیر اختیاری طور پر جو خیالات آتے ہیں اور وہ انسان کی طاقت اور قدرت میں نہیں ہوتے، وہ اس آیت میں مراد ہی نہیں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم میں وہ غیر اختیاری خیالات مراد ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جو مکلف بنایا گیا وہ اسی چیز کا بنایا گیا ہے جو اس کی قدرت اور طاقت میں ہو۔ غیر اختیاری طور پر دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کے رفع کرنے پر، ان کو دور کرنے پر انسان قادر نہیں ہوتا، اس لیے ان پر حساب و کتاب اور گرفت بھی نہیں ہے۔ تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یہ جو آیت ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے بلکہ یہ عام کی تخصیص ہے۔